جماعت ششم مضمون اردو۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح پہچانا، یہ شعر اکبر الہ آبادی کا ہے۔ آج ہم اکبر الہ آبادی کی نظم ہونہار بیٹا پڑھیں گے۔ یہاں پہلی بات کے تحت نظم کا مقصد واضح کیا گیا ہے کہ شاعر اس نظم کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ والدین کو اپنے بچوں سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، وہ ان کی اچھی عادتوں کو سراہتے ہیں، ان کی خوبیوں پر فخر کرتے ہیں۔ اگر اولاد میں کوئی اخلاقی کمزوری ہو تب بھی والدین کی محبت میں کمی نہیں آتی۔ بے شک اولاد کی خوبیاں والدین کو پسند ہوتی ہیں، لیکن اولاد میں کوئی خوبی نہ ہو اور ماں باپ ان کمزوریوں کو نظر انداز کر کے ان پر فخر کریں، شاعر اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا۔ جان پہچان، اس عنوان کے تحت یہاں شاعر کا تعارف پیش کیا گیا ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں مختصر معلومات دی گئی ہے۔ اکبر الہ آبادی کا پورا نام سید اکبر حسین تھا۔ وہ 16 نومبر 1846 کو ضلع الہ آباد کے ایک قصبے بارہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد تفضل حسین عربی، فارسی اور ریاضی میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد سے حاصل کی۔ وہ بچپن سے بہت ذہین تھے۔ 1873 میں انہوں نے ہائی کورٹ کا امتحان پاس کیا اور وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور ترقی کر کے جج بن گئے۔ ان کی مشہور تصانیف نمبر 1 کلیات اکبر، نمبر 2 گاندھی نامہ، نمبر 3 بزم اکبر اور نمبر 4 گنج پنہا ہیں۔ 1907 میں برطانوی حکومت نے ان کی خدمات کے پیش نظر انہیں خان بہادر کے خطاب سے نوازا۔ وہ عورتوں کی تعلیم کے زبردست حامی تھے مگر مغرب پرستی کے خلاف تھے۔ ان کی شاعری ظریفانہ، دلچسپ، طنز و مزاح سے بھرپور اور نصیحت آموز ہے۔ انہوں نے مشرقی تہذیب اور اخلاقی قدروں کی حفاظت پر زور دیا۔ 9 ستمبر 1921 کو 75 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں نظم ہونہار بیٹا۔ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے، گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی، نازاں ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے، خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے، اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق، اس کا بھی ہے یہ قول کہ ایسا ضرور ہے، البتہ شرط یہ ہو کہ بیٹا ہے ہونہار، مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے، سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کے پند کو، وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہے، برتاؤ اس کا صدق و محبت سے ہے بھرا، اس میں نہ ہے فریب نہ کچھ مکر و زور ہے، رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے، کسب کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے، لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتہ
اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے۔ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے۔ لطف کے معنی ہے مزہ، رونق یا بہار، اور سرور کے معنی خوشی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ لوگ بیٹے کو آنکھوں کا نور کہتے ہیں۔ بیٹے کی وجہ سے ان کی زندگی میں مزہ آ گیا، یعنی بہار آ گئی ہے، اور ان کے دل کو خوشی یعنی سرور حاصل ہوتا ہے۔ گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی، نازاں ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے۔ نازاں یعنی ناز کرنے والا یا فخر کرنے والا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی پیدائش سے والدین کے گھر میں ہر سمت روشنی ہے، یعنی رونق آ گئی ہے، اور والد بھی اس کی پیدائش پر نازاں ہیں، یعنی فخر کرتے ہیں، اور والدہ کو بھی غرور آ جاتا ہے۔ خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے۔ ظہور کے معنی ہے ظاہر ہونا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ لوگ بیٹے کی پیدائش کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں اور خدا کے کرم کا اظہار سمجھتے ہیں۔ اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق، اس کا بھی ہے یہ قول کہ ایسا ضرور ہے۔ قول کے معنی ہے بات یا بیان۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں بھی ان تمام باتوں سے متفق ہوں، اتفاق رکھتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایسا یقیناً ہے۔ البتہ شرط یہ ہو کہ بیٹا ہے ہونہار، مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے۔ ہونہار کے معنی ہے قابل، لائق، اور مائل ہونا یعنی متوجہ ہونا یا راغب ہونا۔ شاعر والدین سے مخاطب ہے کہ ان تمام باتوں سے میں بھی اتفاق رکھتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بیٹا ہونہار ہو، یعنی لائق اور قابل ہو۔ جس بیٹے کے لیے ماں باپ نازاں ہیں، اسے آنکھوں کا نور کہہ رہے ہیں، اسے بھی تو لائق اور قابل ہونا چاہیے۔ نیکیوں کی طرف متوجہ ہونے والا یعنی نیک کام کرنے والا، اور برائیوں سے دور رہنے والا ہونا چاہیے۔ سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کے پند کو، وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہے۔ پند کے معنی ہے نصیحت، اور کلام کے معنی ہے بات۔ وقت کلام یعنی بات کرتے وقت۔ شاعر یہاں ہونہار بیٹے کی صفات بیان کر رہا ہے کہ وہ بزرگوں کے پند یعنی نصیحت کو غور سے سن کر اس پر عمل بھی کرنے والا ہو، اور بات کرتے وقت جناب و حضور یعنی جناب اور حضور اس طرح کے القاب استعمال کرتا ہو، یعنی لوگوں سے، بڑوں سے، بزرگوں سے ادب سے بات کرنے والا ہو۔ برتاؤ اس کا صدق و محبت سے ہے بھرا، اس میں نہ ہے فریب نہ کچھ مکر و زور ہے۔ فریب یعنی دھوکہ، اور مکر و زور یعنی دھوکہ اور فریب، یہاں دونوں بھی ہم معنی الفاظ ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کا لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو، برتاؤ ہو، اس میں سچائی اور محبت نظر آتی ہو، چالاکی اور دھوکے بازی نہ ہو۔ رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے۔ صحبت بد یعنی بری صحبت، اور نفور یعنی نفرت کرنے والا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنے خاندان کی عزت کا اسے خیال ہو، وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے خاندان پر لوگ انگلی اٹھائیں۔ وہ نیکوں کو پسند کرنے والا ہو، اس کے دوست بھی نیک ہی ہوں، اور برائیوں سے اور بری صحبت سے دور رہنے والا ہو۔ بچوں، اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو ہم بھی نیک عادات اختیار کرتے جاتے ہیں، اور بری صحبت ہمیں بھی برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہونہار بیٹے میں یہ خوبی بھی ہونی چاہیے
کہ اس کے دوست بھی نیک ہی ہوں۔ کسب کمال کی ہو شب و روز اس کو دھن، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے۔ کسب کمال یعنی کمال حاصل کرنا، اور وفور کے معنی ہے زیادہ ہونا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہونہار بیٹے کو شب و روز یعنی دن رات علم و ہنر میں کمال حاصل کرنے کا شوق بہت زیادہ ہونا چاہیے، لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتہ اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے۔ صفت کی جمع ہے، صفت یعنی خوبی اور صفات یعنی خوبیاں، مطلق یعنی بالکل۔ آخر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر بچوں میں یہ تمام صفات یعنی خوبیاں بالکل بھی نہیں پائی جاتی، اس کے باوجود ماں باپ ان پر نازاں ہیں، انہیں آنکھوں کا نور، دل کا سرور سمجھ کر خوش ہوتے ہیں، تو یہ والدین کی خوشی کا قصور ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بری عادتوں کے باوجود ان پر نازاں ہیں۔ شاعر نے یہاں بچوں کے ساتھ ساتھ غیر محسوس طریقے سے والدین کو بھی نصیحت کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بری عادتوں کو نظر انداز نہ کریں۔ اب لڑکیاں یہ نہ سمجھیں کہ نظم کا عنوان ہونہار بیٹا ہے تو شاعر صرف لڑکوں سے مخاطب ہے اور یہ ساری صفات لڑکوں کے لیے ہے۔ جی نہیں، یہ خوبیاں بیٹوں کی طرح بیٹیوں میں بھی ضروری ہے، اس لیے لڑکیوں کو بھی تعلیم سے آراستہ ہو کر ان صفات کا حامل ہونا چاہیے، تبھی جا کر صحت مند معاشرے کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ نظم ہونہار بیٹا آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔